سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے لازم کیا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں اے بینا الحلال والحرام والامر والنہی والحدود، کہ ہم نے سورت کو نازل بھی کیا اور اس کے مضامین کھل کر بیان کیے۔ بعض قراءات میں فرضناها مشدد، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے فرضناها علیکم وعلی من بعدکم، اس کے احکام تم پر اور آنے والوں پر فرض ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور نازل کیے ہم نے اس میں احکام واضح، لعلکم تذکرون، تمہیں چاہیے کہ نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، یہاں عورت کو مرد پر مقدم کیا کیونکہ عورت محل شہوت ہے اور اس کے بنا و سنگار سے معاشرے میں بدفعلی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کا پردہ لازم ہے، مرد کو نہیں کہا کہ تم چہرے پر رومال لٹکا دو۔ چوری کے اندر مرد مقدم ہے، السارق والسارقۃ، کیونکہ چوری میں ایک گنا جرأت پائی جاتی ہے، شجاعت۔ یہ کام مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، کرے گی بھی تو مردوں کے بعد۔ لیکن بدفعلی کا پہلا سبب وہ خاتون ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، عبد القادر رازی وغیرہ نے، کہ شہوت دلیل ضعف ہے اور کنٹرول یہ دلیل ہے ضبط کی۔ تو ضعیف صنف عورت ہے اور ضابط صنف مرد ہے۔ الزانیۃ والزانی، اجماع امت ہے کہ یہاں جس زانی کی سزا ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ کی سزا دوسری ہے، یعنی سنساری رجم جسے کہتے ہیں۔ عن ابن عباس ان عمر رضی اللہ عنہ قال فحمد اللہ واثنى علیہ، حضرت عمر نے ایک دن خطاب کیا، ثم قال اما بعد ایھا الناس فإن اللہ تعالی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان فیما انزل علیہ آیۃ الرجم وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرعناها ووعيناها ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ۔ ایک آیت یہ بھی ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فاخشى ان يطول بالناس زمان، حضرت عمر نے فرمایا کہ رجم بھی اللہ کی طرف سے سزا آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد یقول قائل، ایک کہنے والا کہے لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، کہ قرآن کریم میں تو رجم کی آیت نہیں ہے، بس یہ گمراہ ہو جائیں گے،
ایک فریضے کو چھوڑنے سے. قد انزلہ اللہ فالرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال ومن النساء اذا قامت البینہ او الحبل او الاعتراف. ایک روایت میں فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا تو میں اس آیت کے ساتھ لکھ لیتا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما نکالا من اللہ. وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله أعلم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة لما زنت مع الأجير. وہ عورت جس نے اپنے نوکر کے ساتھ زنا کیا تھا حضرت نے سنسار کرایا. ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعزا والغامدیہ. حضرت ماعز اسلمی کو آپ نے رجم کیا اور غامدیہ قبیلے کی عورت جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا تھا. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ جَلَّدَهُمْ قَبْلَ الرَّجْمِ. یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت نے رجم کے بجائے کسی کو صرف کوڑے لگائے ہوں. وَلِهَذَا كَانَ مَذَاهِبُ جَمْهُورِ الْعُلَمَاء. تمام علماء اس پر متفق ہے کہ شادی شدہ کو زنا کے بعد سنسار کرنا ہے. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أبو حنیفہ ومالک والشافعی رحمهم اللہ. وذهب الامام احمد الى انه يجب ان يجمع على الزاني المحسن بين الجلد. امام احمد کہتے ہیں کہ پہلے 100 کوڑے مارو، اگر مرا نہیں تو پھر سنسار کر دو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. ابن كثير. ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح العقد من الرجل النفيف للمرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب.